نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ دین کی سمجھ ہونا یہ فرض ہے۔ جو کہ حکم حرام سے آتی ہے، جیسے اللہ فرماتا کتا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب کتے کی تعلیم کیا ہے، خنزیر کی تعلیم کیا ہے؟ بس جو بتا دیا حرام، اس سے باز آ جانا ہے۔ حرام سے آتی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ دین کی تعلیم ہے، دین کا تزکیہ ہے، یہ حکم سے نہیں آتی، یہ سنت سے آتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال کی تعلیم ہے، حلال کا حکم ہے۔ اللہ یہ حلال ہے، حلال کا حکم ہے۔ شرک یہ حرام ہے، لیکن یہ خنزیر کتا اس سے بھی نجس ہے، اس سے بھی زیادہ پلید ہے، لیکن اس کی کیا ہوگی؟ تعلیم ہوگی۔ قل هو اللہ احد۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز نہیں ہے، یہ کفر شرک جو ہے کہ کتا ہے، خنزیر ہے، بتا دو، نہیں، اس کی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم کے بغیر، تزکیے کے بغیر، حکمت و دانائی کے بغیر اگر کوئی کہے کہ یہ سمجھ پیدا ہو جائے گی، اور نہیں حرام کی تو سمجھ پیدا ہو جائے گی، اس کی سمجھ پیدا نہیں ہوگی۔ شرک کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فتبعونی کا ذکر کرنے لگا ہوں، اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا خوش نصیب ہے، الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ قسم خدا کی سچی بات عرض کر رہا ہوں، اتنا بڑا خوش نصیب ہے، وہ اپنی خوش نصیبی خود نہیں جانتا۔ اسے کیا پتہ، اسے کیا پتہ۔ عرض کرنے لگا ہوں، ایک عبادت ہے جو کہ فرضی عبادت ہے، ایک عبادت ہے جو نفلی عبادت ہے۔ ان دو میں فرق کیا ہے؟ ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ کے اندر جس عبادت کا ذکر ہے وہ فرضی عبادت کا ذکر ہے۔ فرضی عبادت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ کس نے محبت کی ہے؟ اللہ نے محبت کی ہے۔ کس سے محبت کی ہے؟ اپنے بندے سے محبت کی ہے۔ نفل میں ایسے نہیں ہوتا۔
نفل ادا کرنے والے کی عبادت نفلی ہوتی ہے، فرضی نہیں ہوتی، لیکن اس میں یہ نفلی نماز، نفلی عبادت کرنے والا کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، کدھر میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور کدھر اللہ پروردگار مجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرضی عبادت میں سب سے پہلے بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرضی عبادت میں محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرضی عبادت کی تعلیم تزکیہ دیتا اور محبت کرتا ہے، سائنسی تعلیم تزکیہ دیتا محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ جو ہیں وہ اللہ، نبی، رسول کی طرح ہم سے محبت کرتے ہیں جب ہم ان کو راضی کرتے ہیں۔ یہ چار سمجھ گئے؟ اب دیکھنا، جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے جہنمی ہوتا ہے، جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرتا ہے جہنمی ہوتا ہے، جب کوئی سائنسی کو ناراض کرتا ہے، اپنے استاد کو، اپنے امام کو، جو اسے فرضی عبادت کی تعلیم دینے والا، فرضی عبادت کی ادائیگی کرانے والا ہے، اسے ناراض کرتا ہے جہنمی ہوتا ہے۔ اور جب کوئی ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ بات سمجھنے والی ہے؟ کوئی سمجھ گیا قسم خدا کی اللہ کی رحمت برکت سے یہاں سے اٹھے گا بعد میں، پہلے اللہ کا وہ بندہ ہو جائے گا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، نبی رسول کا وہ امتی ہو جائے گا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، سائنسی محبت کرتے ہیں، ماں باپ محبت کرتے ہیں، وہ ہو جائے گا۔ نہ سمجھا تو اللہ پروردگار کے درجے میں ذرا کمی نہیں آتی، اللہ کی فضیلت میں ذرا کمی نہیں آتی، اللہ اللہ ہی رہتا ہے۔ نہ سمجھا تو اس کے نصیب خراب ہیں، جہنمی ہو جائے گا۔ اور جب کوئی ان چار سے ناراض ہو جائے شیطان ہو جائے گا۔ اللہ سے بھی ناراض ہوا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی سے بھی ناراض ہوا جا سکتا ہے، اپنے سائنسی سے بھی ناراض ہوا جا سکتا ہے، ماں باپ سے بھی ناراض کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ ہو جائے تو علیحدہ ہے، جب یہ ناراض ہو جائے گا اب کیا ہو جائے گا؟ شیطان ہو جائے گا، جہنمی نہیں ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ پہلی بات جس کا جاننا فرضوں سے بڑا فرض ہے۔ اگر فرضوں سے بڑا فرض نہ آیا، گناہوں سے بڑا کفر شرک جو ہے وہ نہ پتہ ہوا، سب کو راضی کرنے سے بڑا راضی کرنا اللہ، اللہ کا نبی، سائنسی، ماں باپ راضی نہ ہوئے، کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو یہ گندے کام جو بتائیں چار یہ کرتا ہے، یہ تو جہنمی ہے یا شیطان ہے۔ جو ان کا حکم نہیں مانتا ان کی بات عرض کرنے لگا ہوں، پتہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی بات کرنے لگا ہوں۔ جب کوئی اولاد میں سے اپنے ماں باپ کو کوئی عرض کرے، ماں باپ اس کی عرض نہ مانے، یہ ناراض ہو جائے، اولاد ہو کے کیا ہو جائے؟ ناراض ہو جائے، یہ دنیا میں لعنتی ہے۔ اگر اسی لعنت پر قائم رہا، مرنے کے بعد
یہ جنتی نہیں ہے، جہنمی ہے، پکی بات یہ جہنمی ہے۔ بھلا ماں باپ کی مانی جاتی ہے یا ماں باپ کو منوائی جاتی ہے؟ اپنے امام اپنے سائیں جی کو کوئی عرض کرے، سائیں جی نہ مانے، یہ ناراض ہو جائے، سائیں جی کی مانی جاتی ہے، منوائی نہیں جاتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کو کسی نے عرض کی، آپ نے نہ مانی، وہ ناراض ہو گیا، اسے نہیں پتہ نبی رسول علیہ السلام کی اللہ کی مانی جاتی ہے، منوائی نہیں جاتی۔ اور جدھر اللہ پروردگار نے کوئی حکم دیا، اللہ کا بندہ ہو کے اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، نبی رسول نے حکم دیا، نبی رسول کا امتی ہو کے اس نے حکم نہیں مانا، سائیں جی نے حکم دیا، سائیں جی کا شاگرد ہو کے اس نے حکم نہیں مانا، ماں باپ نے کوئی حکم دیا، اولاد ماں باپ کی ہو کے اس نے حکم نہیں مانا، یہ کون ہے؟ یہ ہے جہنمی۔ پکی پکی باتیں بتا رہا ہوں۔ یہاں جہنمی ہو گیا، یہاں لعنتی ہو گیا، یہاں سارا کچھ ہو گیا، یہاں شیطان ہو گیا، یہاں آنے کا پھر فائدہ کیا اسے ہوا؟ یہاں تو شیطان کو اللہ والا بنایا جاتا ہے، یہاں تو جہنمی کو جنتی بنایا جاتا ہے، یہاں تو اللہ، نبی رسول، سائیں جی، ماں باپ کے نافرمان کو فرما بردار بنایا جاتا ہے۔ یہاں تو آخری لمحے تک یہ کام ہوتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہوتے کو نہ لے وہ کھوتا ہے، کھوتے سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے گندی ترین آواز جو ہے وہ کس کی ہے؟ کھوتے کی، گدھے کی۔ یہی فرمایا ہے نا، اور باقی جو پہلی باتیں ہیں وہ نہیں اللہ نے فرمائی۔ آخری لمحے سے پہلے پہلے اللہ کے بندے کا کام ہے کہ وہ حجت پوری کرے، بس اتنا ہی کام ہے اس کا، ورنہ اللہ کے درجے میں ذرا، یعنی اللہ کی فضیلت میں ذرا کمی نہیں آتی۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو اور بلند ہوتا ہے یہ کام کرنے سے، کمی ذرا نہیں آتی۔ سائیں جی کا ذکر تو اور بلند ہوتا ہے لیکن کمی کوئی نہیں آتی۔ ماں باپ کو اللہ بے بہا اور اجر دیتا ہے۔ یہ اولاد جو تکلیف دیتی ہے، اس میں جو ماں باپ بیچارے تکلیف اٹھاتے ہیں، کمی ذرا نہیں آتی۔ کمی کیا آئے گی؟ ماں باپ ماں باپ ہی رہے گا، سائیں جی رہے گا، اللہ کا نبی رسول اللہ کا نبی رسول ہی رہے گا، اللہ ہی رہے گا، کمی کیا آئی؟ باتیں نہیں ماری گئی۔ اس لیے وہ اپنا کام کرتے ہیں اور مقتدی کو اللہ والا ہونا چاہیے، ورنہ یہ جو وقت گزر جاتا ہے اس میں گندی مہر اور پکی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اچھے کام سے گناہ، گندی مہر جو ہے، گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے چلے جائیں، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دو عبادتیں ہیں، ایک فرضی عبادت ہے، فرضی عبادت کے اندر تعلیم، تزکیہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ کروانے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ خود ہوتا ہے۔ یہ کس نے ہمیں فرضی تعلیم دی ہے؟ جو فرضی تعلیم میں ہم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ نفلی عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی نفلی عبادت سے اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کا تقرب پا لیتا ہے، تو پھر اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا وغیرہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اور جدھر کوئی فرضی عبادت چھوڑ دیتا ہے، یہ نفلی اس کا
تقرب جو اللہ سے اسے ملتا ہے یہ فرضی عبادت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اگر کوئی فرضی عبادت نہ کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دے، اس کی یہ عبادت نفلی جو ہے قبول ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو مسلمان نہیں آج جانتے۔ کیوں؟ اللہ کے بندے سے تعلیم ہوتی ہے، اللہ کے بندے سے سمجھ پھر آتی ہے، اللہ کے بندے سے تزکیہ ہوتا ہے، اللہ کے بندے سے پھر علم آتا ہے، اور اللہ کے بندے سے حکم حرام کا پتہ چلتا ہے۔ نہ اس نے حکم حرام جانا کہ کتا کیا ہے، خنزیر کیا ہے، جاندار کی تصویر کیا ہے، اجنبیہ کو دیکھنا مرد کے لیے کیا ہے، اور اجنبیہ کا اجنبی مرد کو دیکھنا کیا ہے، نہ اسے کوئی پتہ نہیں چلا۔ اسلام نے برقعے پہنا دیے، جلابی بھی ہننا اور چہروں کو ڈھپوا دیا، اور یہ جاندار کی تصویر جو کہ حرام ہے بنانا، وہ بنا کے کہتا ہے اے نہیں جاندار دی تصویر ہے جی ننگی بڑھی سامنے بنا کے میں کھڑی کر رہی۔ لعنت ہے ایسے پر، اور لعنت ہے ایسے فتوے دینے والے پر جو فتویٰ ہی نہیں جانتا کس طرح دیا جاتا ہے۔ جدھر فرض ساقط ہوتا ہے یعنی حرام ساقط ہو جاتا ہے، وہاں جان جا رہی ہوتی ہے، جان جا رہی ہوتی ہے، مال میرا جا رہا ہوتا ہے۔ کون سا مال؟ حرام کا کمایا ہوا نہیں، کسی کا ڈاکہ مار کے گھر میں لایا ہوا نہیں، یہ مال نہیں جو اللہ نے مجھے دیا، جان مال جو اللہ نے پیدا میرے لیے کیا، حلال کا ہے۔ ادھر یہ کوئی بات نہیں ہے، شرعی عذر کا اسے پتہ ہو گیا، سارے شرعی عذر آ گئے، اب نماز ہی نہیں پڑھتا، اب گھر میں بیٹھ گیا ہے، وہاں انڈے دیے ہوئے ہیں، اور یہ مرغی انڈوں پہ بیٹھ گئی ہے، انڈے سینچ کر بچے پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اللہ جی جمع مال وعددا۔ ظالم کو دوسروں پر تو ظلم نہیں نظر آتا، لیکن جو اپنے پر ظلم کر رہا ہے، چلو یہی دیکھ لے یار، دوسروں پر ظلم تو دنیا کی کوئی معاملے کی بات ہوگی، اپنے پر ظلم کیا ہے؟ نہ تعلیم حاصل کی ہے دین کی، اور نہ تعلیم کے اندر شرک اللہ کے ساتھ چھوڑا ہے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا۔ نفلی عبادت نفل پڑھنے والا اس کی صرف ہوتی ہے، اس نے پڑھی ہے، اس کا نفل ہے، اس کی عبادت ہے، فرضی عبادت تو ہے نہیں کہ حکم بھی اللہ نے بھیجا ہے وحی کا، نماز پڑھو اقیم الصلاۃ، حکم بھی اللہ کا ہے، اور نماز کیسے ادا ہوگی اس کی تعلیم بھی اللہ نبی رسول کی ہے، اور ادائیگی کون کروائے گا؟ اللہ کا نبی رسول کا نائب کروائے گا۔ اس کا اس میں کیا ہے؟ نماز میں اس کا کیا ہے؟ روزے میں اس کا کیا ہے؟ حج میں اس کا کیا ہے؟ زکوٰۃ میں اس کا کیا ہے؟ خود ادا کرے گا یہ زکوٰۃ، خود ادا کرے گا، نماز روزہ حج یہ ہوگی نہیں، خود کچھ بھی نہیں اس میں کر سکتا۔ دیکھ لو، نماز بھی اللہ کا حکم ہے، نماز کی تعلیم بھی اللہ پروردگار کی دی ہوئی ہے، ادائیگی کروانے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، پھر وہ ادا کر رہا ہوتا ہے، یہ مقتدی ہوتا ہے، یہ اقتداء کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی ادا رہی ہوتی ہے، حج بھی ادا ہو رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہوتی ہے، فرضی عبادت جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرضی عبادت والے سے خود محبت کرتا ہے وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، نبی رسول کی محبت بھی ہو رہی ہوتی ہے، سائیں جی کی محبت بھی ہو رہی ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ عبادت کرنے والے دونوں ہی ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ عبادت ہے، اور جو یہ نہیں کرتا اس کی نفلی عبادت تو اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، ناپاک وہ انسان ہوتا ہے، اسے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جا سکتا۔ آج کل یہی حال ہے، کیا ہو رہا ہے جی؟ وہ جی میں نے خیرات کروانی ہے، میں نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے میں کل ہوتے ہیں بھائی،
صدقے میں کیا ہوتے ہیں؟ کل ہوتے ہیں. فرضی عبادت میں امام بھی ہوتا ہے، فرضی عبادت میں مقتدی بھی ہوتا ہے، دونوں ہی ہوتے ہیں. اور اس سے محبت کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ محبت کر رہا ہے. او پائی فرضی عبادت لے کے آ کہ جہاں مسلمان اللہ اکبر کبیرہ اپنے تمام مسلمانوں کے لیے ہدیہ تحفہ بھیجتا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہدیہ تحفہ بھیجتا ہے. تمام مسلمان کون ہیں؟ انبیاء و رسول، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رسول کے صحابہ، نبی رسول کے اہل بیت، نبی رسول کے نائبین، قیامت تک آپ پر ایمان لانے والے مومن اور مومنات یہ ہیں. اے ختم شریفہ، یہ ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. جب میری امی جی کا، میرے ابا جی کا، آپ کی امی جی کا، آپ کے ابا جی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دن پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا جو قریبی عزیز ہوتا ہے، میرا قریبی جو خون ہوتا ہے، وہ اس دن کیا کرتا ہے؟ میرے لیے کھانا لے کر آتا ہے. میرے لیے کیا لے کے آتا ہے؟ کھانا لے کے آتا ہے. اب ربی جعلنی مقیم الصلاۃ میں کیا ہوا؟ نماز میں ختم شریف ہے، وہی نماز میں جو ختم شریف ہے اب باہر آ گیا ہے. یہ صدقے کا نہیں ہے، یہ خیرات کا نہیں ہے. یہ میرا ماموں جو میرا خون ہے، میرا اقربا ہے، یہ میرا چچا جو میرا خون اور اقربا میں سے ہے، یہ وہ لے کر آیا ہے. کس میں لے کے؟ ہدیتاً تحفتاً میں لے کے آیا. یہ سارے میرے ایمان والے بھائی مومن جو بھی ہیں، جن کو میں کھلانا چاہوں وہ کھا سکتے ہیں. اور اس کا ثواب میں اللہ کے نبی کو ہدیتاً تحفتاً اس لیے دیتا ہوں کہ ان کی تعلیم کا ان کو پہنچ جاتا ہے، ان کے تزکیے کا ان کو پہنچ جاتا ہے، جس طرح ان کی کمائی کا اللہ پروردگار تک پہنچانے کے لیے آ جاتا ہے. آج اس کے پاس کیا دعا کرتا ہوں؟ ربنا تقبل منا. اللہ یہ ساری ہماری عبادت جو ہے، یہ کھانا، یہ پینا، یہ ورد وظیفہ، اس پر بسم اللہ، یعنی ساری عبادت جو ہے ربنا تقبل منا، اللہ قبول فرما. یہ فرض ہے، اب فرض ادا ہوا ہے. اب میرے نفل سے کیا ہوگا؟ تقرب مجھے اللہ کا کون سا ملے گا؟ میرا دیکھنا اس کے حکم میں ہو جائے گا. کوئی کمیاں میری جو رہ گئی ہیں وہ اللہ پروردگار اس قرب کی وجہ سے دور فرما دے گا. وہ پہلے فرض تو ادا کر لے. اپنے ہی عمرے ہیں تیرے، اپنے ہی حج ہیں تیرے، اپنی نمازیں ہیں تیری، اپنی دیگیں ہیں تیری، اپنے کڑچے چمچے ہیں تیرے. او خدا کی پناہ بابا، ہمیں نہ یہ مسلمان ہو کے بتا. ہمیں تو مسلمانی میں پہلے کیا بتا؟ فرضی عبادت کا ذکر کر جس میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا نبی تجھ سے محبت کرتا ہے، سائیں جی تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تیرے ماں باپ تجھ سے محبت کرتے ہیں. تو عجیب ہی حکم لے کے آ گیا. یہ میرا کل شریف ہے، کل شریف یہ میرا ختم ہے، یہ میری اپنا خیرات ہے، یہ میرا صدقہ ہے. یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، نمازی بھی کر سکتا ہے، بے نمازی بھی کر سکتا ہے. دونوں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ جو ایک نہ کر سکے، امام بھی کرتا ہو وہی مقتدی کرتا ہو. اے اتھے آ، فرضی عبادت پوری نہیں، وہ جی آپ بھی کرتے ہیں اور چھڑ پہ ہی ہم نہیں کرتے ہیں. سائیں جی کا کوئی غلام ایسا نہیں ہوگا، سائیں جی کا کوئی محبت کرنے والا دوست ایسا نہیں ہوگا جو خود یہ کرتا ہو، جا کے اپنے سائیں جی کے ساتھ کرتا ہے. ایک بات، سائیں جی ان کی تعلیم کرتے ہیں، جتنا کہ انہیں سمجھ تعلیم میں دینی ہوتی ہے اتنا ان کو ملتا ہے. یہ اللہ کے حکم میں سے، فرض میں سے ہوتا ہے سارا. یہ ہمارے امی جان، ابا جان، یہ ہمارے مومنین ہیں، ہمارے اقربا میں سے بڑے ہیں. ان کی رضا ہمیں حاصل کرنی ہے، تو ان کی رضا، وہ دنیا سے اللہ کے نزدیک چلے گئے تو جو ان کو پہنچے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ تحفہ نہ پہنچے. انہوں نے ہم پر مہربانی کیا. دنیا میں ہم نے انہیں کبھی صدقہ نہیں دیا، دنیا میں ہم نے کبھی انہیں زکوٰۃ نہیں دی.
کیسے کوئی یہ دے گا ان کو نہیں دے سکتا، نبی رسول کو دے سکتا ہے؟ تو اپنے صدقے لے کے آ گیا ہے، اپنی خیراتیں لے کے آ گیا ہے، اپنے کل لے کے آ گیا ہے. کدھر گیا تیرا امام؟ کدھر گئی تیری اقتدا؟ مزہ تو تب تھا کہ نماز ہوتی اور نماز میں تو پڑھتا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. اللہ یہ نماز، یہ فرضی عبادت ہمیں دینا، اس کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں ہے. اور اس میں تو دعا کرتا رب اغفر لی، میری مغفرت فرما دے. اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنے امام کے صدقے یہ مقتدی ہو گیا ہے، میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اور قیامت تک آنے والے جمیل مومنین والمومنات الی یوم القیامہ تک کی مغفرت فرما دے. اب مانگی ہے اس نے دعا، ختم شریف رہ ہی نہیں گیا ہمیں. او بھائی، یہ جو صدقہ خیرات بندہ میت کے لیے کرتا ہے نا، وہ جس میت کے لیے کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ کرنے والا ہوتا ہے مولوی، نمازی ہو یا بے نمازی ہو. یہ پڑھنے والے ہوتے ہیں نمازی ہوں یا بے نمازی ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چنا جس پر دم پڑا ہوتا ہے، درود پڑا ہوتا ہے، ختم پڑا ہوتا ہے، وہ امیر نہیں لے کے جا سکتا، نہ امیر ایک دانہ کھا سکتا. کیسے کھا لے گا؟ وہ تو میت کے لیے ہے. میت کے لیے جو کیا وہ اللہ کے نبی کے لیے، وہ نبی رسول کے نائبین کے لیے، وہ ہمارے ماں باپ کے لیے کہ ہم وہاں صدقہ بھیجیں. کیا ظلم تو نے اپنی جان پر ڈھایا ہے؟ چلو دوسروں پر تو ظلم کرتا ہی کرتا ہے، اپنی جان پر تو ظلم نہ کر کے تجھ پر ظلم ہوگا تو تیرا ہاتھ ہوگا. اور ظلم کس پر کیا جائے گا؟ تیرے ماں باپ پر تو کرنے والا ہوگا، اپنے سائیں جی پر کرنے والا ہوگا، اللہ کے نبی پر ظلم زیادتی کرے گا. ان کی یہ تعلیم ہے ہی نہیں. تو شیطان یہاں سے ہو کے جانا چاہتا ہے کہ ان کو کوئی عرض کرتا ہے وہ نہیں مانتے تو ان سے ناراض ہو جاتا ہے. وہ تجھے کوئی حکم دیتے ہیں تو نافرمانی کرتا ہے، سبحان اللہ، تو کہتا ہے وہ مجھ سے راضی ہو گئے. وہ مت ماری گئی ہے. کسی اللہ کے بندے کی صحبت نہ تو کرے. تو یہاں عورت کو حکم ہے کہ شادی کرے، مرد کو حکم ہے شادی کرے، اولاد نہیں ہوتی. اور تو اللہ کے بندے کی تعلیم تزکیہ نہ دے. صحبت کا یہ معنی ہوتا ہے. اور پھر ادائیگی میں تم دونوں اکٹھے نہ ہو جاؤ، استاد اور مقتدی. تمہیں کیا پتہ فرضی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. سائیں جی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اپنے گھر میں بیٹھا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. کر لا پائی، کر لا. سائیں جی نے ضرور آپ کو بتایا ہوگا. کر لو، کر لو. کب تک کرو گے؟ ایک دن آئے گا قسم خدا کی یہ سارا کرنا چھوڑ کے چلے جاؤ گے. اور جن کے یہ لیے کیا ہوگا وہ تو مزے اڑائیں گے، لیکن تجھ پر جو برشیاں چلیں گی اور تجھ پر جو عذاب اللہ کے ٹوٹیں گے، وعدہ برحق میں وہی ہوں گے جو آج اللہ نے بتایا. اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ نفلی عبادت لے کے بیٹھنے والوں، کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ شیطان کیوں ہوا ہے. اللہ نے اسے حکم دیا تھا، نہیں مانا، شیطان ہو گیا. پتہ بات کیا ہوئی تھی؟ یہ بات بھی سن لو. بات یہ ہوئی تھی کہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میری درخواست ہے. درخواست ہی لانتی کیا کرتے ہیں. میری درخواست ہے، لانتی درخواست ہی کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کسی اور سے میں قیامت تک زندگی مانگوں گا مجھے نہیں دے سکے گا. یہ تھی وہ بات. پھر جب اللہ نے کہا کہ حکم میرا ہے، اس نے پرواہ نہیں کی، اللہ کو ناراض کر دیا اور خود ناراض پہلے ہو گیا. خود ناراض پہلے ہو گیا تھا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، میں نے تو یہ درخواست دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مان ہی نہیں رہا. اب دو باتوں کا پتہ ہو گیا. جو حکم نہ مانے اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اپنے سائیں جی کا، اپنے ماں باپ کا، اس میں موجود ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. سائیں جی جب ہیں نا،
سائیں جی ملے ہوئے، سائیں جی آنکھیں نہ کھولتے تو بات کرنا، اٹھ کے چلے جاؤ، نہ مانو، گھر جا کے بھی کہو گے جو سائیں جی نے کہا وہی نکلا ہے۔ یہی تو دین ہے ہمارا۔ دین ایسی ویسی باتیں نہیں کرتا کہ تینوں پتہ ہی نہ لگے، تینوں پتہ ہی نہ لگے تجھے اولاد ہو جائے۔ وہ نہیں، اولاد ہونے سے پہلے سارا پتہ لگے گا کہ اولاد کیسے ہو رہی ہے یہ نہیں؟ یہ ہے ہمارا دین۔ اسی لیے فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، ان کی باتیں نہ کرو، ان کی باتیں اور ہیں اور تمہاری باتیں اللہ والوں اور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، جنہیں اللہ ملتا ہے، اللہ کا نبی ملتا ہے، سائیں جی ملتے ہیں، ماں باپ ملتے ہیں، قسم خدا کی ان کی باطنی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ کسی کو کیا اس کا پتہ، اس کا پتہ تو آپس میں ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو یہ کل کرنے والا بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، یہ صدقے خیرات کرنے والا نمازی بھی ہو سکتا ہے، بے نمازی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک پکی بات یاد رکھنا، ایک تو وہ عبادت عملی کر رہا ہے، اور ایک پکی بات یاد رکھنا وہ اکیلا خود ہوگا، اس کا امام اس کے ساتھ نہیں ہوگا، نبی رسول اس کے ساتھ نہیں ہوگا، ماں باپ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جو عبادت ہے وہ نفلی عبادت ہے، وہ صدقہ خیرات کی عبادت ہے، یہ اس کی اپنی ہے، سائیں جی کی نہیں ہے، یہ ماں باپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی نہیں ہے، یہ اللہ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی بات کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی رسول کی اتباع میں جو تم پر فرضی میں نے عبادت کی ہے وہ کرو۔ اس عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں اللہ تمہارا تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی رسول کہتے ہیں تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تمہارا نبی رسول تم سے محبت کرتا ہے۔ سائیں جی کہتے ہیں تم مجھ سے کیا محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح ماں باپ کہتے ہیں یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان باتوں کو نہیں سمجھنے دیتا شیطان۔ یہ کون تعلیم دے گا؟ یہ اللہ کا بندہ تعلیم دے گا۔ ان باتوں کو نہیں سمجھنے دیتا شیطان۔ یہ کون تعلیم دے گا کہ یہ خنزیر ہے، یہ کتا ہے، یہ شراب ہے، یہ دنیا میں لعنت کا مستحق ہونا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ دے گا۔ کچھ تعلیم سے ہے، کچھ ان کا بتانے سے۔ جب تک بندے کا باطن اللہ کا بندہ پاک صاف نہیں کرتا، اسے کیا پتا کہ باطن کیسے پاک و صاف ہوتا ہے؟ یہ فرضی عبادت سے ہوتا ہے۔ اس وقت تک یہ حرام سے نہیں بچ سکتا، آنکھ بھی نہیں بچ سکتی، کان بھی نہیں بچ سکتا، یہ تو بچ نہیں سکتے۔ تو لا کے انہیں نفلی عبادت کروا، یہ تو نہیں بچ سکتے۔ یہ تو اس وقت بچیں گے جب فرضی عبادت اللہ کا بندہ تجھے کروائے، اور اب تو نفلی عبادت کرے۔ اب کیا ہوگا؟ نفلی عبادت سے اللہ وہ تجھے قرب دے دے گا کہ اللہ تیرا دیکھنا بن جائے گا، سننا بن جائے گا، بولنا بن جائے گا۔ اب ہوگا کہ تو حرام سے بچ سکے گا۔ کتنا حرام تو بچنا۔ یہ اللہ کا بندہ ہی ہے، حلال میں ڈال دیتا ہے اور حرام سے بچا لیتا ہے۔ تو بھائی اس طرح کی رسمیں ہیں نا، کوئی فائدہ نہیں، رسمیں اذاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ اللہ کو بھی نکال دیا اپنی رسموں کی وجہ سے، سنت جو چلی گئی۔ نبی رسول کو بھی نکال دیا اپنی رسموں سے، ان کے ہاں ہدیہ قبول نہیں نہ ہوتا۔ سائیں جی کو بھی نکال دیا اپنی رسموں سے، رسموں کی وجہ سے۔ ماں باپ کو بھی نکال دیا۔ ماں باپ کو کب یہ ولیمے لگتے ہیں؟ سائیں جی کو کب یہ ولیمے لگتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو کب یہ ولیمے لگتے ہیں؟ اللہ کو کب یہ ولیمے پسند آتے ہیں؟ دیکھا، یہ وہ باتیں ہو گئی ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ ولیمے کریں گے، سارا کچھ کریں گے، اقربا کو نہیں بلائیں گے، ایرے گہرے نتھو خیرے کہ یہ منگتے بنیں گے اور ان کو اپنے گھر کا منگتا بنائیں گے۔ یہ منگتے تھوڑی بنتے ہیں، یہ تو گدھے کو بھی باپ بنانے والے ہوتے ہیں، یہ تو گدھے کو باپ بناتے ہیں۔
پتہ ہی کچھ نہیں رہ گیا. اور ان کو پتہ ہے اگر بتاؤ نا، پتہ بتاؤ، کہیں گے لے امی ابے کو سارا کچھ ہے گا، امی ابے کو سارا کچھ ہے گا. یہی مولوی کرتے ہیں، وہ یہ ولیمے ہی لینا چاہتے ہیں، ولیمے ہی کھانا چاہتے ہیں. وہ خدا کا نام ہے اللہ، نہ تیرے ووٹ کی ضرورت ہے، نہ تیرے روٹ کی ضرورت ہے، کچھ تیری ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پسند ہی نہیں ہوتا، اسے نہیں پتہ ہوتا یہ اللہ اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے، سائیں جی اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ چاہتے نہیں ہیں. اور اللہ جانتا اکثر یہی ہوتا ہے، جو سائیں جی نہیں نہ چاہیں گے وہ نیکی کوئی کر ہی نہیں سکے گا. کون؟ جو دعویٰ کرتا ہے سائیں جی کے ساتھ محبت کا، وہ نہیں کر سکے. نیکیاں بھی یہی ہیں. اللہ نبی رسول کے حضور بندہ پیش ہو اور وہ قبول فرمانے، ایسی نیکیاں ہو، جا بھائی ایسی نیکیاں نہیں ہیں، تجھے نہیں پتہ. اب پتہ چلا دو ہی باتیں، ایک نفلی عبادت ہے اور ایک فرضی عبادت ہے. فرضی عبادت میں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ کا نبی ہم سے محبت کرتا ہے، سائیں جی محبت کرتے ہیں، اور ماں باپ محبت کرتے ہیں. فرضی ان کی خدمت ہے، فرضی ان کی خدمت میں ہدیہ تحفہ ہے، فرضی میں ان کی رضا ہے، یہ حاصل کرنا ہے. نفلی میں یہ باتیں نہیں ہوتی. پہلی بات، نفلی بات میری اور آپ کی ہوتی ہے. دوسری بات، نفلی عبادت میں ہدیہ تحفہ نہیں ہوتا، صدقہ خیرات ہوتی ہے. وہ اللہ قبول کرتا ہے کب؟ جب فرضی عبادت کو ادا کر لے. پھر اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہو گیا، اس کا کنواں قبول کر لو، اس کا صدقہ جاریہ قبول کر لو، ورنہ اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. وہ نیکی نہیں ہوتی. فرض چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر، اپنے سائیں جی کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر نفلی عبادت تو کرتا ہے، یہ تو کفر اور شرک کرتا ہے، یہ تو حرام کرتا ہے. اللہ کو ناراض کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کو کون ناراض کرتا ہے جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا؟ نبی رسول کو ناراض کیا جا سکتا ہے جو نبی رسول کی تعلیم نہیں مانتا، تزکیہ نہیں مانتا، آپ کی امامت نہیں مانتا، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا؟ اور کتنے نماز پڑھ کے ہیں؟ وہ میں نے فلانی مسجد میں پڑھی ہے. اور میں کہا تیری مسجد تو بنتی ہے وہ یہ ہے، تیرا کھمبا جو بنتا ہے وہ یہ ہے سائیں جی، اور تو کتنے پڑھ کے آئے ہیں؟ میں کہا تو قبرستان کی چار پڑھ لیندہ جا کے، وہاں سائیں جی گئے ہوئے تھے، تو وہاں ہی پڑھ لیتا. نہیں، کوئی نسبت نہیں ہے اس کی دین کے ساتھ، ہے اس کی اپنی نسبت ہی ہے اپنے صدقے خیرات کے ساتھ. کیا فائدہ ہے ایسے صدقے خیرات؟ کیا ملا کیا اسے؟ پوری زندگی کمائی میں لگا رہا، اور کمایا جو وہ ہنڈایا بھی نہیں. اور چلو ہنڈا ہی دیتا اسے یار، پھر مر گیا، مرنے کے بعد جوڑا اس کا ہے، ہیں یہ لے کے کچھ نہیں گیا، دمڑی تک نہیں لے کے گیا، اور پیچھے کھانے والے اس کا جوڑا حرام وہ کھاتے رہے، وہ کی حلالی بن گئے. کدھر ہمارے گھروں میں نماز رہ گئی ہے؟ کدھر ہمارے گھروں میں روزہ رہ گیا ہے؟ کدھر ہمارے گھروں میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ دین میں داخل ہوتے تھے، اور یہاں حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. حکم کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. 3 نمازیں ہیں دین میں، 2 نمازیں ہیں دین میں. دین میں فرض کے علاوہ اگر کچھ ہے تو مجھے بتا دو. کچھ نہیں ہے یار. یہی تو ہے، اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، سائیں جی ہیں، ماں باپ، اس کے علاوہ نکالو مجھے کدھر سے کوئی چیز نکلتی ہے. نہ، ایسے نہ کرو خدا را، ایسے نہ کرو. اللہ نے آپ کو ایمان بخشا ہے، اللہ نے دیکھو اپنا آپ دیا ہے، آپ کو اپنا نبی حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا ہے، سائیں جی دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا لوگ ہیں؟ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں؟ نہ اپنے آپ کو بڑا کہو، نہ پھر تو آپ ہی بچ گئے ہو بڑے ان سے. انا بات ماری گئی ہے. وما توفیقی الا باللہ.